السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، نیکی کے بے شمار طریقے ہیں۔ اس باب کے تحت آج جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس کا موضوع ہے کسی بھی نیکی کو حقیر اور کسی بھی گناہ کو ہلکا مت سمجھو۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی انسان کو تباہی تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی جس طرح چھوٹی سی چھوٹی نیکیوں کا حساب ہوگا، ایسے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اللہ پوچھ گچھ کرے گا۔ یعنی اللہ جس پر پکڑ لے تو آدمی کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اور کچھ محدثین نے باب باندھا ہے اعمال امت کی خوبیاں اور خرابیاں۔ بڑی اہم حدیث ہے، کچھ انشاءاللہ تربیتی باتیں اور اصلاحی باتیں پیش کی جائیں گی اللہ کی توفیق سے۔ راوی حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے کہ آپ کی امت کے لوگ اس طرح کے اعمال کریں گے، آپ دیکھ لیجئے۔ اسی لیے آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوگی کہ ایک دور ایسا آئے گا میری امت کے لوگ ایسا کریں گے، ایک دور ایسا آئے گا میری امت کے لوگ فلاں گناہ کو حلال کر لیں گے، فلاں گناہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تو آپ کو معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها، میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی پیش کیے گئے۔ فوجدت فی محاسن اعمالها، تو میں نے اپنی امت کے اچھے اعمال میں یہ نیکی بھی پائی۔ کون سی نیکی؟ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ کوئی کانٹا پڑا ہے، آپ نے راستے سے ہٹا دیا۔ کوئی پھسلنے کی پلاسٹک پڑی ہے، بارش کا موسم ہے، آپ کا پیر پھسلا، آپ نے اٹھا کے اس کو کنارے کر دیا۔ کوئی بھی تکلیف والی چیز راستے سے ہٹانا، یہ بھی نیکی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ، اور میں نے گناہوں پر نظر دوڑائی، میری امت کے گناہوں کی فہرست پر میں نے نظر دوڑائی تو میں نے وہ گناہ بھی دیکھا۔ وہ گناہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں کوئی آدمی ناک کی گندگی ہے یا بلغم ہے یا تھوک ہے، وہ نکال کر اور مسجد کی دیوار میں لگا دے۔ یہ گناہ بھی میں نے دیکھا۔ اس گناہ کا بھی تذکرہ جو ہے اعمال میں، گناہوں کے تذکرے میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا یا وہ گندگی پائی منہ سے یا ناک سے نکلی ہوئی، جو مسجد میں تھوکا گیا اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی یا اس کو صاف نہ کیا گیا۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن دل و دماغ کو جو ہے دہلانے والی حدیث ہے کہ کتنا جو ہے حساب مشکل ہوگا، اللہ پکڑنے پر آ جائے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے ہمیں نیکیوں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے اور گناہوں سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علیہ، میری اوپر پیش کیے گئے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے اس بات کی خبر دی گئی کہ ایسے ایسے اعمال آپ کی امت کے لوگ کریں گے، ایسے ایسے نیکیاں اور ایسے ایسے گناہ بھی ہوں گے۔ اور یہ علم اللہ کی طرف سے خصوصی طور سے آپ کو عطا کیا گیا۔ جب اللہ نے آپ کو علم دیا تو آپ اس کے عالم ہو گئے۔ اس سے عالم الغیب تو ثابت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تو آپ کو پتہ چلا۔ اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس لیے بتائی تاکہ آپ امت کو باخبر کر دیں کہ ایسے ایسے گناہ لوگ کریں گے، لوگوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں، بچنے کی کوشش کریں، ایسے ایسے دور میں ایسے ایسے گناہ کریں گے۔ نیکی پر غور کرتے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، ایسی کوئی بھی چیز جو مسافروں کو تکلیف دیتی ہے، ہٹانے سے اس کو نیکی ملے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا راستے میں اور دیکھا ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی تھی، اس نے ہٹا دیا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو جنت دے دیا، وہ جنت میں چلا گیا اسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے۔ کانٹا ہٹا دیا، پتھر ہٹا دیا، شیشہ یا گندگی، یہ ساری چیزیں آدمی کے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں اور اس سے اس کو ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ ترین شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ
نیکی کی ایک شکل ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ عمل نہ صرف معاشرتی بہبود کا باعث ہے بلکہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے۔ اب دوسرے پہلو پہ غور کیجیے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ثواب کا کام ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا گناہ کا کام ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، کوئی کیلے کا چھلکا پھینک دیا، کوئی پلاسٹک پھینک دیا، کوئی کاغذ پھینک دیا، پھسلنے والا آدمی گرا، اس کا پیر ٹوٹ گیا، وہ اپاہج ہو گیا، معذور ہو گیا۔ کہتے ہیں راستے میں تکلیف دہ چیزیں رکھنا یہ گناہ ہے، جیسے چھلکا پھینک دیا، پتھر ڈال دیا، یا ایسی چیزیں پانی وغیرہ بہت زیادہ پھینک دیا راستے میں، پھسلنے کا جو ذریعہ بن گیا، تو یہ تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح آج میلاد النبی کے جشن کا دن ہے، آج دیکھیے کتنے جگہوں پہ راستے بلاک ہیں، ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹہ اسی بیچ راستے میں گاڑیوں کو کھڑی کر کے تھرک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، کیسی کیسی آوازیں نکال رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آج نبی کی پیدائش ہوئی ہے، جبکہ وفات کا دن بیان کر کے اس کو پیدائش کا جشن منا رہے ہیں۔ تو کیا یہ عمل جو ہے ثواب کا ذریعہ بنے گا؟ نبی کی محبت کے نام پہ لوگوں کو راستہ روکنا، لوگوں کو پریشان کرنا، مریض کوئی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، پھنسا ہوا اسی میں پریشان ہے، آواز سے بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس کی گاڑی بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے غلط عمل ہے۔ ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، نبی کی محبت کے نام پہ ایسے ہم کام کیوں کریں جس سے ہماری نبی کی جو ہے شریعت بدنام ہو، دین اسلام بدنام ہو۔ اور اللہ نے باقاعدہ وارننگ دی ہے، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ کانٹا راستے میں ڈالے، چاہے مٹی ڈالے، چاہے کچرا ڈالے، چاہے کوئی جو ہے تکلیف دینے والی چیز راستے میں ڈالے، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ مومنوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں وہ بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ یہ بڑا گناہ، یعنی اللہ نے اس کو بڑا گناہ کرا، تکلیف پہنچانا مومنوں کو یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے غور کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ کا جو تذکرہ کیا کہ مسجد میں کوئی آدمی تھوک لگا دے یا بلغم نکلا اس کو جو ہے دیوار میں چپکا دیا یا چٹائی میں پونچھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ زمین کچی تھی، اس کے اندر دفن کرتے تھے لوگ، مٹی ڈال دیتے تھے یا کچھ اور ہوتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں چونکہ فرش ہے، ٹائلز ہے، چٹائیاں ہیں، تو آدمی اپنے پاس رومال وغیرہ رکھے، ایسی کوئی چیز ہو تو فوراً پہنچ لے، اس کو جیب میں رکھ لے اور بعد میں اس کو صاف کر دے۔ رومال وغیرہ رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی اس پر پانی پھینک رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے۔ جو صفائی کا طریقہ آج کے زمانے میں موجود ہے اسی طرح ہمیں صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح جوتوں میں گندگی لے کر مسجد میں داخل ہونا، بہت زیادہ کچرا ہے اس میں، جوتے اور چپل میں، اور پھر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے صفائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد میں ہم جا رہے ہیں، اگرچہ مسجد کے باہر ہی رکھتے ہیں لیکن اپنا جوتا وغیرہ بھی ہمیں صاف رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ایک چھوٹا عمل ہے لیکن اس سے لوگوں کا بہت فائدہ ہے۔ آپ اس کو ہٹا دیں گے تو لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشانیوں سے اور بہت زیادہ جو ہے حادثات سے بچ جائیں گے، اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھے۔ اس سے پہلے بات میں نے ذکر کی ہے کہ آپ اپنے مسلم محلوں کی گلیوں میں چلے جاؤ، وہیں عورتیں چھلکا نکالیں گی سبزی کا اور وہیں سے باہر پھینک دیں گی، وہیں بچے کھائیں گے، جو بھی چیزیں پلاسٹک وغیرہ میں رہتی ہیں وہیں پھینک دیں گے، کوڑے دان کا کوئی اہتمام نہیں، گندگی ڈالنے کا کوئی اہتمام نہیں، کتنا بھی کوئی صاف کرے لیکن وہ صاف نہیں رہتا ہے۔ تو یہ صفائی تو ہمارے لیے ہے نا، سب سے بڑے مستحق ہم لوگ ہیں کہ ہم صفائی کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں ایمان کی سب سے نچلی شاخ ہونے کے باوجود راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چھوٹے اعمال بھی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی پاکیزگی اور احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تھوکنا یا گندگی پھیلانا یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ مسجد کی بے حرمتی کا باعث ہے۔ ابھی دیکھیے بہت ساری مسجدوں میں پان کھانے والوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے نا کہ پورا وضو خانہ لال ہو جاتا ہے۔ دن بھر پان کھائیں گے، اگر مسجد کے اندر وضو خانہ تو چھوڑ دیجیے، ٹوائلٹ میں جائیں اس کو بھی گندا کریں گے، دیواروں کو بالکل لال ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں وہ گندگی نہیں کریں گے جو مسجد کے وضو خانے میں کرتے ہیں۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا بھی چاہیے۔ ابھی دیکھیے ریلائنس والے نے جو میٹرو وغیرہ میں جو سسٹم بنایا ہوا نا، وہاں پہ جلدی کوئی کھا کے نہیں جاتا ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے کہ بھی 500 روپیہ دینا پڑے گا، پلانٹی لگ جائے۔ لیکن مسجد میں کون ڈرتا ہے کس سے؟ مسجد میں گندگی ڈالتے ہوئے لوگ نہیں ڈرتے، لیکن وہاں جائیں گے کوئی ایک جلدی پکڑا نہیں جاتا، کہیں کوئی 1-2 مہینہ 4 مہینے کے بعد کوئی ہو سکتا ہے پکڑا جاتا ہو، لیکن کوئی نہیں پکڑا جاتا میٹرو میں، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں قانون سے، لیکن اللہ کے حساب سے نہیں ڈرتے۔
مسجد اللہ کا گھر ہے, ہمیں ڈرنا چاہیے. اسی طرح سے اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہیے, لوگوں کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنی چاہیے. اور اگر ہر فرد اس حدیث پر عمل کرے نا تو ہمارا جو ہے معاشرہ جنت بن جائے. ہر انسان سوچے کہ ہمارے ذریعہ راستے میں کوئی ایسی چیز نہ جائے, آنے جانے کی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے رہیں, صاف کرتے رہیں, تو ہمارا معاشرہ اور سماج جو ہے خوشحال بن جائے گا اور لوگ آسانی کی زندگی گزاریں گے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ معنی ہے عرضت علی اعمال امتی, کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال دکھائیں تاکہ ان کی رہنمائی کر سکیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی بات پیش کی ہے کہ اس سے مراد امت کے اعمال کی تفصیل بتانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعمال کا جائزہ لیا, امت کے اعمال کا, تاکہ ان کو رہنمائی کر سکیں. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت اور اللہ کی طرف سے دیے گئے ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ نے کس طرح اپنی امت کے اصلاح کے لیے آپ کو علم دیا تھا, جو چیزیں ضروری تھیں وہ چیزیں آپ نے بتائیں. اب ہم عمل کے تعلق سے ہمیں 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے. پہلی چیز, راستوں کو صاف رکھیں, راستوں کو صاف رکھیں. ہر گھر میں اور ہر محلے میں جو آدمی جہاں رہتا ہے اپنے آنے جانے کے راستے کو صاف رکھے. ہر کوئی کوشش کرے تو انشاءاللہ جو ہے تکلیف دور ہو جائے گی, اور یہ صدقہ ہے. اسی طرح سے مسجد کی پاکیزگی سے متعلق ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ مسجد میں تھوکنے سے گریز کریں, گندگی ڈالنے سے گریز کریں. یا اسی طرح سے اگر کہیں کوئی گندگی نظر آتی ہے تو صرف مؤذن کا انتظار نہ کریں, خادم کا انتظار نہ کریں. مؤذن کہاں گیا, خادم کہاں, چلانا لوگ شروع کر دیں. بھئی آپ کو پتہ ہے نا, وہ واقعہ معلوم ہے کہ کوئی کالی عورت تھی, صحابیہ تھی یا صحابی تھے, کوئی مسجد کے اندر صفائی کا کام کیا کرتے تھے. انہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب پایا تو پوچھا کہاں چلے گئے, لوگوں نے کہا ہم نے دفن کر دیا. کہا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق یہ اہمیت جتلائی کہ وہ آدمی جو مسجد کی صفائی کرے اس کی بڑی اہمیت ہے. بتائیے آپ نے اہمیت نہ ہو جا کر کے وہاں قبر پر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی, نماز جنازہ ادا کی. تو مسجد کی صفائی کرنا یہ توفیق کسی کو نہیں ملتی. مسجد کو صاف ستھرا رکھنا بھی بہت ساری جگہوں پہ مؤذن مستقل نہیں ہوتے. کوئی بھی گاؤں کا آدمی دیندار, اللہ سے ڈرنے والا, وہ سارے کام کرتا ہے, اس کو نہ اجرت ہے نہ مزدوری ہے, کچھ بھی نہیں, بس اللہ کے لیے کام بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ کی رضا کے لیے ہمیں مسجد کا جو ہے صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. کوئی گندگی نظر آئے تو فوراً ہمیں خود صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے دوسروں کو تکلیف دینے والے ہر عمل سے بچنا چاہیے. کوئی بھی عمل ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, ہمیں اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے باقاعدہ وارننگ دی ہے کہ بڑا گناہ ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو. کوئی بھی ہماری حرکت ہو, چاہے زبان سے ہمارا جو کوئی جملہ نکلے تکلیف لوگوں کو ہو رہی ہو, یا ہمارے ہاتھ سے تکلیف ہو, یا ہماری گاڑی کھڑی کرنے سے کوئی پرابلم ہو رہی ہو, ہمیں ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں ہر نیکی کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہر چھوٹے بڑے گناہ کو یہ سوچ کر چھوڑنے کی توفیق دے کہ کہیں ہم اس سے پکڑ نہ لیے جائیں, ہمارا مواخذہ نہ ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.